الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک ان آیات کے قواعد سیکھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کی تلاوت کریں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا میں میم ساکن کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ کما آمن الناس میں کما میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ آمن الناس میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قالوا میں قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ انؤمنو میں حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ کما آمن السفہاء میں کما میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں بھی مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ سفہاء میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون۔ الا انہم میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ انہم میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ ہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ هم السفہاء میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ ولیکن لا یعلمون میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یعلمون میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون، یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، قالوا میں قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ قالوا واو ساکن سے پہلے پیش تو یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔
وَإِذَا خَلَوْا میں خا حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر واو لین کا قاعدہ ہے، اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھا جاتا ہے. شیاطینہم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ قاف ہے تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. قالو میں قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ. اور اننا میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے. معکم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حمزہ ہے تو یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. مستہزئون میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. بہم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. وَيَمُدُّهُم میں دال حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ فا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. طغیانہم میں قا اور غین حرف مستعلیہ ہیں تو انہیں ہم پر کر کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک پر عمل کرنے سے پڑھنے سمجھنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.